الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ جل شانہ نے انسان کی زندگی کا جو عطیہ عطا فرمایا ہے، یقینی زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے. میں نے پچھلے جمعے کو 31 دسمبر کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی. اب ہم لوگوں نے 31 دسمبر کو ایسا تہوار منا لیا جس کا کوئی وجود مذہب میں، اسلام میں ہے نہیں. سال نو نیا سال اس کو ایک ایسا رواج دے دیا سوشل میڈیا پہ اور دوسرے طریقوں سے کہ جیسے کوئی عید کا دن ہو. یہ جو سال بدلتے ہیں صرف کیلنڈر بدلتا ہے اور کوئی چیز نہیں بدلتی، وہی دن ہوتا ہے، وہی رات ہوتی ہے. ہاں، اگر آپ کو سال نو سے کچھ ایسی چیزیں اختیار کرنی ہے جو آپ کے لیے مفید ہو تو پھر اس میں اپنا احتساب ضروری ہے. امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا خود احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے اپنے احتساب کو کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ آپ دوسرے لوگوں سے اپنی برائی کو چھپا سکتے ہیں اور چھپ بھی جاتی ہے کہیں کہیں، لیکن خود انسان اس برائی کو نہیں چھپا سکتا. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتساب کی ذمہ داری خود انسان کی اپنے ذات پر رکھی. اب آپ اپنا احتساب کر لیجئے کہ پچھلے سال ہم نے جو نیا سال آیا تھا، جنوری آئی تھی، ان 12 مہینوں میں ہم نے کیا کیا. اسلام ایک ایسا معاشرہ ہمیں عطا کرتا ہے کہ جو ایک ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو گزارو. اسلام تنہائی کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اللہ کا ولی ہے کہ صاحب میں تو اللہ کا ولی ہوں، 5 اس کے بھائی ہیں اور وہ یہاں سے نکل جائے اور وہ پہاڑوں میں جا کے رہنے لگے. یہ روحانیت ہے. اسلام اس روحانیت کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ تنہائی کی کوئی زندگی ہوتی ہے. زندگی ہوتی ہے اجتماعی، اور اس اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق کو حاصل کرنا اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، یعنی دوسروں سے اپنے حقوق لینا اور دوسروں تک اپنے حقوق کو صحیح طریقے سے پہنچانا، یہ ہے اصل زندگی. اب آپ جنگل میں چلے گئے، اب کیا بھائی کے حقوق ہیں، کیا والدین کے حقوق ہیں، کیا اولاد کے حقوق ہیں، کیا بیوی کے حقوق ہیں، کیا پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہونے کا ہے. تو احتساب جو کرنا ہوتا ہے وہ اس اجتماعی زندگی میں رہ کر کرنا ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے صاف طریقے سے اعلان فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ اور پہاڑوں میں چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، وہاں پر رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں اور ہمارا تو صاحب کسی سے کوئی تعلق نہیں اور ہم تو اس تعلق کو قائم رکھنا بھی نہیں چاہتے اور ہم دنیا کو لات مار کے چلے آئے ہیں. دنیا کو لات مار کے کوئی نہیں آتا ہے. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کو لات مار کر آتا ہے، بلکہ جب دنیا اس کو چھوڑ دیتی ہے تب وہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں سے چلو اور پوری اس جنگل میں جا کر اپنا وقت گزارو. اس لیے کہ اس نے دنیا سے اپنا تعلق ہی ختم کر دیا.
تو ہمیشہ اسلام نے اجتماعی زندگی کا سبق دیا ہے. اپنے معاشرے میں رہ کر اصلاح معاشرہ کیا چیز ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرنا. معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپس کے اندر رہتے ہیں ان کے ساتھ کیسے پیش آنا. آپ اب بھی اگر اپنے ملک کے کسی گاؤں کسی بستی میں جاؤ گے, اتنے بااخلاق لوگ ملیں گے کہ کسی کا کسی کے اوپر کوئی حق ہی نہیں ہوگا, وہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں گے. اور ایسی بستیاں بھی دیکھنے کو ملی کہ جہاں جس کا داؤ لگا, جو زبر ہوا طاقتور ہوا, اسی نے اس کا حق دبا لیا اور اس کا حق دبا کر اپنے آپ کو فخر کے طور پر اپنا سر اس نے اونچا کیا. ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے, ایسی بستیاں ملیں گی, ایسی بستیاں ملیں گی جہاں سود کا کوئی لینا دینا نہیں, اور ایسی بھی بستیاں آپ کو ملیں گی کہ جہاں پر مستقل سود ہی کا کاروبار ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ معاشرہ ہے, معاشرہ, اجتماعی زندگی. جب اجتماعی زندگی ہماری صحیح راستے پر گزرتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط. قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے اسی لیے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے آپ کو دو آنکھیں نہیں دی؟ حالانکہ بڑی معمولی بات ہے, آنکھیں سب کے ہیں, آپ کے بھی ہیں, جانوروں کے بھی ہیں, اور درندوں کے بھی ہیں, ہر قسم کے جانور, ہر قسم کے انسان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں. لیکن جس کی دو آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھو کہ آنکھوں کی کیا قیمت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا الم نجعل لہ عینین. اب اللہ نے ہمیں سب کو دیکھنے والا بنایا. اب قرآن کی آیت ہم سے اپیل کرتی ہے, کیا ہم نے آپ کو دو آنکھیں نہیں دی؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ باہر نکلتے ہیں, دنیا کے نظاروں کو دیکھتے ہیں, پہاڑوں کو دیکھتے ہیں, سمندروں کو دیکھتے ہیں, ہواؤں کو دیکھتے ہیں, فضاؤں کو دیکھتے ہیں, اچھے برے انسانوں کو دیکھتے ہیں, نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں, بروں کو ساری چیزوں کو ان آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. الم نجعل لہ عینین ولسانا, اور اللہ نے آپ کو زبان عطا فرمائی, ایک زبان دی. اور وہ زبان جو ہے وہ ان 32 دانتوں کے اندر اس کو محفوظ کر دیا. اس لیے فرمایا کہ جو زبان ہے یہ بڑی قیمتی ہے اور اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہو نہیں سکتی. یہی انسان کو ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے, اور یہی انسان کو اخلاق کے ساتھ, نرمی کے ساتھ اگر پیش آئے تو یہی انسان کو پھر بلند بھی کر دیتی ہے. فرمایا یہ زبان 32 دانتوں کے بیچ کے اندر رکھی گئی. فرمایا کہ جو بولو تول کر بولو, تول کر بولو. یہ زبان نرم ہڈی یعنی نرم گوشت اس کے اندر رکھا گیا, کوئی ہڈی نہیں رکھی گئی. اب یہ سبق ہمیں دیتی ہے کہ جو بولو نرم بولو, اچھی طریقے سے گفتگو کرو. یہی زبان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا, ہم نے کیا آپ کو زبان نہیں دی؟ وشفتین, اور ہم نے 2 ہونٹ دیے. یہ اگر ایک ہونٹ نہ ہو تو دوسرا ایک دوسرے سے مل کر گفتگو کر ہی نہیں سکتے. اگر ایک ہونٹ نہ ہو تو با اور وہ مخرج جو دونوں ہونٹوں سے مل کر بنتے ہیں, میم, محمد کا نام آپ لیتے ہیں بڑے پیارے انداز میں, محمد, اس کے اندر دال بھی ہے, اس کے اندر 2 میم بھی ہے. اگر یہ میم, یہ 2 ہونٹ نہ ہو تو آپ میم نکال ہی نہیں سکتے, نکال کے دکھا دیں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 2 ہونٹ عطا فرمائے. وشفتین وہدیناہ النجدین, اور اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ خیر کا راستہ ہے, یہ شر کا راستہ ہے. اب یہ خیر کا اور شر کا راستہ جب نیا سال آتا ہے تو ہم اس کو نہ معلوم کس انداز سے مناتے ہیں. اس کے اندر خیر بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, اور اگر شر ڈھونڈنا چاہیں تو شر بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو بڑی قیمتی زندگی بنایا. اب بتائیے کتنی سردی ہو رہی ہے. جب آپ کو وضو کرنا دشوار ہو جائے, اب یہاں تو اب دلی میں تو سردی پڑتی ہے لیکن اتنی نہیں, ایسے مقام بھی ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں موجود ہے جہاں پر پانی کو ہاتھ لگانا بہت مشکل ہے.
وضو کر ہی نہیں سکتے آپ. پانی جب وضو نہیں کرو گے تو نماز کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے بڑی آسانیاں پیدا کر دی. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا. تم اگر پانی نہ پاؤ یا پانی کے استعمال کرنے سے تمہاری صحت کو نقصان ہو. اب دیکھیے زندگی کتنی قیمتی ہے. اگر تمہاری زندگی کے اندر یہ پریشانی آ رہی ہے کہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے تمہیں نقصان ہوتا ہے، وضو کرنے سے یا غسل کرنے سے. ضرورت ہے انسان کو غسل کرنے کی، ضرورت ہے انسان کو وضو کرنے کی. اگر گرم پانی نہیں ہے، میں دلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں تو بہت سارے آسائشیں موجود ہیں، بہت سارا سامان موجود ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ صرف دلی والوں یا شہر والوں کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن پہاڑی علاقے کے لوگوں کے لیے بھی ہے. یہ قرآن ایسی بستیوں کے لیے بھی ہے جہاں پر لائٹ نہیں پہنچی، اور اگر پہنچی تو ابھی پہنچی، اور 1400 سال یا اس سے پہلے جو معاملات تھے وہاں پر گرم پانی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوا کرتا تھا. اگر ہوا تو چولہے پر یا کسی طریقے پر گرم پانی کر لیا، بس یہی ایک طریقہ تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی حفاظت کے لیے کیا فرمایا؟ اگر آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ غسل نہیں کر سکتے، تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو. دیکھیے آپ کی زندگی کو اللہ نے کتنا قیمتی بنایا ہے. یہ آنکھ، یہ ہونٹ اور یہ آنکھیں، اور أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، یہ ہونٹ اور یہ پھر اچھے اور برے راستے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ آپ کی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو حکم فرماتا کبھی اگر تم وضو نہیں کر سکتے تو تمہاری نماز نہیں ہونے کی ہے، لہذا اب تمہیں نماز چھوڑنا پڑے گا. ایک وقت میں ایسا آ گیا کہ ایک ہار کو تلاش کرنے کے لیے حضرت نکلے، وہاں وہ پانی تھا نہیں، انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرمایا کہ میں نے تو بغیر وضو کی نماز پڑھ لی، کیا میری نماز ہو گئی؟ فرمایا کہ نہیں، آپ کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ اگر پانی موجود نہیں تھا تو اس کے لیے اللہ نے تمہارے لیے انتظام فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. آج بھی اگر کوئی شخص بخار والا ہے، بیمار ہے، بہت سخت اس کو تکلیف ہے، پانی موجود ہونے کے باوجود اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ کو پانی کا استعمال کی اجازت نہیں ہے، تو شریعت نے کہا کہ تیمم کر لو. اور تیمم کے اندر دو بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک تو نیت کرنا ضروری ہے تیمم میں. وضو میں نیت کرنا سنت ہے، یہ مسئلہ یاد رکھنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو میں نیت کرنا فرض ہے، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر آپ نے بغیر نیت کے بھی وضو کر لیا تو آپ کا وضو ہو جائے گا. وضو کے متعلق میں نے ابھی ایک دو جمعے کو شاید پہلے ذکر کیا تھا، لیکن تیمم میں نیت کا ہونا شرط ہے. اور کیا نیت؟ پاکی حاصل کرنے کے لیے، ناپاکی دور کرنے کے لیے. جس وقت آپ تیمم کرو اس وقت یہ نیت آپ کو ضروری ہے کرنا. اور وہ جو ہے دو ہاتھ اس مٹی پر لگاؤ، اور پہلے چہرے کو اوپر جہاں سے آپ کو دھونا ہوتا ہے وضو کے اندر، اتنے پورے چہرے کو اوپر آپ ہاتھ مر لو، اور اس کے بعد پھر ایک اور ضرب لگاؤ اس کے اوپر، مٹی کے اوپر دونوں ہاتھ اس طریقے سے کر کے، اور پھر یہ دانی کوہنیوں تک، دانا ہاتھ دانی کو اس کوہنی تک، اور بایاں ہاتھ اس کوہنی سمیت، ان سب کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ پھیر لو اور اس طریقے سے خلال کر لو. آپ کا تیمم ہو گیا. آپ کو نہ پانی کی ضرورت پڑی، آپ کو نہ ٹھنڈے پانی کی ضرورت پڑی، اور نہ استعمال کے لیے ڈاکٹر نے منع کیا تھا اس کی ضرورت پڑی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑی قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے، اور اگر اس زندگی کو ہم نے قیمتی نہ بنایا اور اس کا ہم نے احتساب نہ کیا، اسی میں پچھلا سال آیا اور اس کے بعد پھر نیا سال آ گیا اور کوئی احتساب نہیں ہماری زندگی کے اندر آیا، اللہ کی نعمت اور اس کا شکر ہم نے ادا نہیں کیا، اپنی جدوجہد اور اپنی کاوش کی طرف ہماری ساری توجہ رہی، ارے یہ جو 2023 کا بہت برا سال گزرا، اس کے اندر ایسا ہوا، اس کے اندر ایسا ہوا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جو ہمیشہ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں.
حضرت اور افقہ الصحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی صحابہ میں سب سے زیادہ سمجھدار اور فقیہ اگر کوئی ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ غم اس دن کا ہوتا ہے جب وہ دن گزر جاتا ہے اور سورج غروب ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ دن الوداع ہو گیا۔ کہا کہ میرا بھی ایک دن الوداع ہو گیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ انسان تو بھی تو اسی زمانے کا حصہ ہے، زمانہ گزرا تو تیرا وقت بھی گزرا، زمانہ گزرا تو بھی گزرتا چلا گیا۔ اب اگر کسی کے 60 سال کسی کے 50 سال گزر گئے تو وہ اس کے اندر خوشی منا گئے ہو بھائی میرے 50 سال جو ہے وہ گزر گئے۔ ارے اس کے اندر یہ دیکھیں کہ 50 سال میرے گزر گئے، جو زندگی باقی ہے اس زندگی کا میں احتساب کروں۔ اچھا کسی کو یہ پتا نہیں کہ کب جانا پڑ جائے، کسی کو یہ پتا نہیں کہ کب موت آ جائے۔ قرآن اس کے لیے بھی کہتا ہے، دیکھو جب قرآن کی بات آ جائے کرے تو ایک ایک بات کو بڑے غور سے سنا کرو۔ قرآن کہتا ہے کیا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آ کر گھیر لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو۔ بتاؤ مضبوط قلعے کے اندر آدمی اگر یہ محفوظ راستہ اختیار کر لے کہ بھائی میں تو مضبوط قلعوں میں ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، مجھے موت کہاں کو آ جائے گی؟ فرمایا قرآن نے کہ اگر موت کا وقت آ گیا ہے تو پھر تمہیں وہ موت بچا نہیں سکتی، وہ وقت تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اسرائیل اسی جگہ پر پہنچ جائیں گے اور تمہاری روح کو قبض کر لیں گے۔ تو جب انسان کی زندگی اس طرح کی ہے تو اس کو قیمتی بنا کر نہ لے جائیں۔ یہ جو دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم چلے گئے، اس سے پہلے اور لوگ چلے گئے، چلتے چلے گئے اور دنیا اسی طریقے سے گزرتی چلی گئی، اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اور یہ یقین ہمیں آ جاتا ہے کہ بچنا ہمیں بھی نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے آئے۔ اب اس زندگی کے اندر ہم کس کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں، آپ اس کا احتساب یہ کرو۔ نئے سال اور پرانے سال کا جو میرا موضوع ہے میں پھر اسی پر آتا ہوں کہ پچھلی جنوری سے لے کر یہ دیکھو کہ اب تک ہماری ذات سے کس کو کتنی تکلیف پہنچی ہے، ہم نے کتنا کس کو فائدہ پہنچایا ہے، کتنے ہم نے خیر کے کام کیے ہیں، کتنے ہم سے برے کام ہوئے ہیں۔ اور دیکھو برائی ہونا ٹھیک ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، یہ بھی ایک برائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس غلطی اور اس برائی پہ ڈٹ جانا یہ سب سے بڑی نحوست کی علامت ہوتی ہے۔ غلطی ہو گئی انسان سے، اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اس نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی انسان سے کوئی غلط بات ہو جاتی ہے، فحش کام اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسهم، یا اس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرے، ذکر اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ سے استغفار کرے، فاستغفروا لذنوبہم، اور اگر وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کوئی بھی ہمارے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ اللہ کے حقوق میں بتا رہا ہوں، میں بندوں کے حقوق کو نہیں بتا رہا ہوں۔ بندوں کے حقوق تو جب تک بندوں سے معاف نہیں کرانو گے تو وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ لوگ جو اصرار نہیں کرتے، یعنی اس کے اوپر جمے میں نہیں رہتے کہ نہیں جی ضدی اس پہ کرنے کے لیے تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے، یہ غلطی تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے، وہ سب سے بڑی نحوست کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سال اگر ہمارا گزرا تو ہم آج اس کا احتساب کریں۔ آج 4-5 دن آ گئے اور اگلے سال کے لیے ہم یہ توقع کریں کہ بھئی ہم بہت اچھے طریقے سے اپنے وقت کو گزاریں گے، اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اگر آپ نے یہ سال کے بدلتے بدلتے کیلنڈر کو اپنا احتساب کا ذریعہ بنا لیا تو انشاءاللہ پھر
وہ جو ہم نے ایک طریقہ اختیار کر رکھا ہے سال کے منانے کا، وہ جو غیر اسلامی خالی طریقہ ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر اپنا احتساب کرو گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ سرخروئی عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔